القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمصنف رحمه الله ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنها، فقال: اعلم أن أصول الشرع ثلاثة، والأصول جمع أصل وهو ما يبتني عليه غيره، والمراد به هاهنا الأدلة. والشرع إن كان بمعنى الشارع فاللام فيه للأهد، أي الأدلة التي نسبها الشارع دليلا. وإن كان بمعنى المشروع فاللام فيه للجنس، أي أدلة الأحكام المشروعة. والأولى أن يكون الشرع اسما للدين فلا يحتاج إلى التأويل. وإنما لم يقل أصول الفقه لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه فكذلك هي أصول الكلام أيضا. كذلك والمصنف ذكر أحوال الأدلة في صدر الكتاب وأحوال الأحكام في آخره بعد الفراغ عنها. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ماتن نے دلائل کے احوال سے کتاب کے اول حصے میں اور ان سے فراغت کے بعد احکام کے احوال کو کتاب کے آخری حصے میں ذکر کیا ہے۔ فقال، چنانچہ فرمایا، اس کے بعد متن کی عبارت ہے: اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، یہ متن کی عبارت ہے۔ جان لیجئے کہ شریعت کے اصول تین ہیں۔ والاصول جمع اصل وهو ما يبتني عليه غيره، اصول یہ اصل کی جمع ہے اور اصل ایسی شے کو کہتے ہیں جس پر دوسری شے کی بنیاد ہوتی ہے۔ والمراد به ها هنا الادلۃ، اور اس جگہ اصول سے دلائل مراد ہیں۔ والشرع ان كان بمعنى الشارع فاللام فيه للعهد، ای الادلۃ التي نسبها الشارع دلیلا، اور اس جگہ لفظ شرع اگر شارع کے معنی میں ہے تو اس صورت میں لام عہد کا ہوگا، یعنی وہ دلائل جن کو شارع نے دلیل قرار دیا ہے۔ وَإِن كَانَ بِمَعنى الْمَشْرُوعِ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْجِنْسِ، أي أدلة الأحكام المشروعة، اور اگر مشروع کے معنی میں ہو تو اس میں لام جنس کا ہوگا، یعنی احکام مشروعہ کے دلائل۔ والأولى أن يكون الشرع اسما للدين فلا يحتاج إلى التأويل، اور بہتر یہ ہے کہ شرع دین کا اسم ہو تاکہ کسی تاویل کی ضرورت نہ پڑے۔ وإنما لم يقل أصول الفقه لأن هذه الأصول كما أنها أصول الفقه فكذلك أصول الكلام أيضا، اور ماتن نے اصول فقہ نہیں کہا کیونکہ یہ اصول جس طرح فقہ کے اصول ہیں اسی طرح علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ مذہب مختار کی بنیاد پر اصول فقہ کا موضوع دو چیزیں، ایک ہے دلائل اور دوسرا ہے احکام۔ اور سب سے پہلے چونکہ موضوع کے حوالے سے بحث کیا جاتا ہے، اس لیے ماتن رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب المنار نے کتاب کے شروع میں دلائل کے حوالے ذکر فرمائے ہیں اور پھر ان سے فراغت کے بعد کتاب کے آخر میں احکام کے حوالے کو بیان فرمائیں گے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ دلائل کے احوال کو ماتن نے احکام کے حوالے میں مقدم کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلائل یہ از قبیل اصول ہیں اور احکام یہ از قبیل فروع ہیں، اور آپ جانتے ہوں گے کہ اصول یہ فروع پر مقدم ہوتے ہیں، اس لیے ماتن نے دلائل کے حوالے پہلے اور ان سے فراغت کے بعد کتاب کے آخر میں احکام کے حوالے کو ذکر فرمائیں گے۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف نے
باقاعدہ طور پر اپنی کتاب کا آغاز کرتے فرمایا کہ اعلم ان اصول الشریع ثلاثۃ، جان لیجئے کہ جو شریعت کے اصول ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اس عبارت کے اندر الاصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اس وضاحت سے شارح کو ایک دفعہ دخل مقدر کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متن میں اصول الشرع یہ ان کا اسم ہونے کی وجہ سے محمول علیہ ہے، اور ثلاثۃ خبر ہونے کی وجہ سے محمول ہے، اور حمل کے لیے ضروری ہے کہ محمول اور محمول علیہ کے درمیان مطابقت ہو، افراد میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں۔ حالانکہ ہمیں بظاہر اس جگہ اتحاد نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ یہاں لفظ ثلاثۃ جمع ہے اور اس کے بالمقابل لفظ اصول مفرد ہے، اور لفظ اصول مفرد اس لیے ہے کہ اصول یہ قعود و جلوس کے وزن پر ہے، اور قعود و جلوس دونوں مفرد کے اوزان میں سے ہیں، لہذا لفظ اصول جو مفرد کے وزن پر ہے وہ بھی مفرد ہوگا۔ تو اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ اصول جس طرح قعود و جلوس کے وزن پر ہے، اسی طرح یہ فروع کے وزن پر بھی ہے، اور فروع جمع کے اوزان میں سے ہے، لہذا اصول یہ اصل کی جمع ہوگی، جیسا کہ فروع یا فرع کی جمع ہے۔ اور جب لفظ اصول جمع ہے تو اصول اور ثلاثۃ کے درمیان عدم اتحاد کا اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ لغت میں اصل ایسی شے کو کہتے ہیں جس پر دوسری چیز کی بنیاد ہوتی ہو، لیکن یہاں اصول سے مراد دلائل ہے اور قرینہ سیاق ہے، یعنی اگلی عبارت اس بات پر قرینہ ہے کہ یہاں اصول سے دلائل مراد ہے، اس لیے کہ کتاب سنت اجماع یہ دلائل ہے، اور دلائل مراد لینے کی وجہ یہ ہے کہ علم کے مسائل دلائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ والشرع ان کان سے ایک دفعہ دخل مقدر ہے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ لغت میں شرع کے معنی اظہار کیا آتے ہیں، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، یعنی باری تعالیٰ نے ظاہر کیا تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو۔ اب مصنف کی عبارت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اظہار کے 3 اصول ہیں، حالانکہ اصولی اس بات احکام کے دلائل بیان کرتا ہے، نہ کہ اظہار احکام کے دلائل۔ مصنف نے اس کے 2 جواب تحریر کیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ شرع مصدر ہے اور اس میں فاعل شارعون کے معنی میں ہے، جیسے کہ عدل مصدر اس میں فاعل عادل کے معنی میں آتا ہے، اور الشرع کا الف لام عہد کے لیے ہے، اور معہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس صورت میں اصول کی اضافت شرع بمعنی شارع کی طرف مضاف کی تعظیم کے لیے ہوگی، جیسے کہ بیت اللہ، ناقۃ اللہ وغیرہ میں اضافت تشریف کے لیے ہوتی ہے، تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ اب عبارت کا مطلب ہوگا کہ وہ دلائل جن کو شارع علیہ السلام نے دلیل قرار دیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ الشرع مصدر المشروع اسم مفعول کے معنی میں ہے، اور الف لام جنس کے لیے ہے، یعنی احکام مشروعہ کے دلائل 3 ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ اولا اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ لفظ الشرع مصدری معنی میں نہ ہو بلکہ دین کا اسم جامد ہو اور الف لام عہد کا ہو، تو اس صورت میں لفظ الشرع سے دین قویم یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مراد ہوگا۔ اور اس تیسرے احتمال کے بہتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سابقہ دونوں احتمالوں میں مصدر کو فاعل یا مفعول کے معنی میں لینے کی وجہ سے مجاز کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے، اور الشرع کو دین کا اسم جامد قرار دینے کی صورت میں کسی تعویل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور کلام کا چونکہ مجاز وغیرہ کی تعویل سے محفوظ ہونا اولا ہے بنسبت اس کلام کے جس میں مجاز وغیرہ کی تعویل کرنی پڑتی ہو، اس لیے تیسرا احتمال اولا ہے۔
شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے اصول فقہ کے بجائے اصول شرع اس لیے فرمایا کہ کتاب، سنت اور اجماع تینوں جس طرح فقہ کے اصول ہیں اسی طرح علم کلام کے بھی اصول ہیں، اور لفظ شرع یعنی دین، احکام نظریہ یعنی علم کلام، اور احکام عملیہ یعنی علم فقہ دونوں کو شامل ہے، اور فقہ متأخرین کے نزدیک فقط احکام عملیہ کو شامل ہوتا ہے، نہ کہ احکام نظریہ یعنی علم کلام کو۔ لہذا اگر مصنف اصول شرع کے بجائے اصول الفقہ فرما دیتے تو یہ شبہ ہوتا کہ کتاب، سنت اور اجماع خاص طور پر فقہ کے اصول ہیں، نہ کہ علم کلام کے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ تینوں جس طرح فقہ کے اصول ہیں ٹھیک اسی طرح علم کلام کے بھی اصول ہیں۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے ماتن نے اصول الشرع فرمایا اور اصول فقہ کے الفاظ ذکر نہیں فرمائے۔ الکتاب والسنة وإجماع الأمة بدل من ثلاثة أو بيان له، والمراد من الكتاب بعض الكتاب وهو مقدار 500 آية لأنه أصل الشرع، والباقي قصص ونحوها. وهكذا المراد من السنة بعضها وهو مقدار 3000 على ما قالوا. والمراد بإجماع الأمة إجماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لشرافتها وكرامتها، سواء كان إجماع أهل المدينة أو إجماع عترة الرسول أو إجماع الصحابة أو نحوهم۔ کہہ رہے کہ کتاب، سنت اور امت کا اجماع، یہ متن کی عبارت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ بدل من ثلاثۃ او بیان لہ، کہ عبارت ثلاثۃ سے یا تو بدل ہے یا اس کے لیے بیان ہے۔ والمراد من الکتاب بعض الکتاب وهو مقدار 500 آیۃ لأنه اصل الشرع والباقی قصص ونحوها، اور کتاب اللہ سے مراد کتاب اللہ کا بعض حصہ ہے اور وہ 500 آیات کی مقدار ہے، کیونکہ یہی مقدار شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے، اور باقی قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ قصص اور امثال وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ وہکذا المراد من السنۃ بعضها وهو مقدار 3000 على ما قالوا، اسی طرح سنت رسول سے مراد سنت کا بعض حصہ ہے اور وہ بقول علماء 3000 احادیث کی مقدار ہے۔ والمراد باجماع الامت اجماع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشرافتها وکرامتها، سواء كان اجماع اہل المدینہ او اجماع عترۃ الرسول او اجماع الصحابہ ونحوهم، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے اجماع امت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع مراد ہے، خواہ اجماع باشندگان مدینہ کا ہو یا خاندان رسالت کا ہو یا صحابہ کا ہو یا ان جیسے دوسرے حضرات کا۔ الکتاب و سنت و اجماع الامت، یہ متن المنار کی عبارت ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ متن کی عبارت ماقبل میں ثلاثتن سے بدل واقع ہے یا اس کے لیے عطف بیان ہے، اور دونوں صورتوں میں ترجمہ یہ ہوگا کہ شریعت اسلامیہ کے اصول 3 ہیں، یعنی کتاب، سنت رسول اور اجماع امت۔ شارح فرماتے ہیں کہ ان تینوں کے اندر تفصیل ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ کتاب اللہ سے مراد پورا قرآن نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی وہ 500 آیات مراد ہیں جن پر احکام شرع کی بنیاد ہے، اور ان 500 آیات کے علاوہ باقی قرآن کی آیات قصص، امثال وغیرہ پر مشتمل ہیں۔ اسی طرح سنت سے احادیث کا تمام ذخیرہ مراد نہیں ہے، بلکہ 3000 احادیث مراد ہیں، اور یہی مقدار احکام کی اساس و بنیاد ہے۔ اور اجماع امت سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہے، اور امت سے مراد مطلق امت نہیں ہے بلکہ امت کے مجتہدین کا اجماع مراد ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس کا سبب اس امت کی شرافت اور عزت ہے، یعنی اس امت کی عزت و شرافت کی وجہ سے صرف اس امت کا اجماع معتبر ہے، اور سابق امتوں میں سے کسی امت کا اجماع کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے۔
لفظ امت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجتہدین کا اجماع معتبر ہے، خواہ مجتہدین صحابہ میں سے ہوں، خواہ باشندگان مدینہ میں سے ہوں، خواہ خاندان رسالت میں سے ہوں، خواہ تابعین میں سے ہوں، یا ان کے علاوہ اور کوئی ہو۔